ہے، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی جو دولت ہے نا وہ ایمان کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ایک انسان وہ اللہ کے رسول کو رسول ماننے کو تسلیم نہ ہو، بے شک اس کے کتنے ہی اچھے اخلاق ہوں، تو اس سے برا انسان کون ہوگا؟ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کو تسلیم نہیں مانتے۔ یہودی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ ہندو ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ بدھسٹ ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے۔ سکھ ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو اب وہ چاہے کتنے ہی اخلاق کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول کو تو انسان حیوانوں نے بھی مان لیا، تو جو انسان بن کر بھی اللہ کے رسول کو رسول تسلیم نہ کرے تو حیوان سے بدتر ہوا نہ ہوا۔ جیسے اس دن میں نے واقعہ سنایا، ایک دیہاتی آیا گو لے کر، مرا ہوا گوہ تھا، اور اس نے جا کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا رسالت کی تو میں رسول مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ وہ مرا ہوا گوہ اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک جانور تک کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہے، اتنا احساس دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرے۔ تو ایک انسان ہو کر جس کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا، وہ اللہ کے رسول کو تسلیم نہ کرے تو اس سے بری اور بدتر بات کیا ہوگی؟ تو سب سے بڑی دولت اللہ کی نگاہ میں ایمان ہے، تو جس کے دل میں ایمان ہے اللہ کے نزدیک وہ بہرحال اس شخص سے کروڑہا درجہ بہتر ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ایمان والا شخص کتنی بددیانتی کرے، کتنی برائیوں میں مبتلا ہو، کتنی بدکاریوں میں مبتلا ہو، تو بھی اس کا یہ گناہ اس شخص کے گناہ سے کم ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ سارے گناہ ملا کر بھی اس شخص کے گناہ کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان نہیں لایا، جو بے ایمان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ویسے ہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس شخص نے کم از کم اللہ کے رسول کو رسول تو تسلیم کیا، کل قیامت کے دن آخر کار اس کی شفاعت تو ہوگی نا، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، چاہے وہ بدکار ہو، چاہے وہ قاتل ہو، چاہے وہ کرپشن کرنے والا ہو، چاہے فراڈیا کوئی بھی ہو، لیکن آخر کار اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، لیکن جو بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہا ہے اس کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس کے حق میں اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے، اس کو جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو زیادہ نقصان والا کون ہوا؟